سارا خون بہ جاتا ہے، پھر اچھی طرح واش کر کے فردر باڈی کو، اس کو پھر خون تو بہا دیا جاتا ہے اور پھر وہ گوشت بنا لیتے ہیں اور آپ گوشت کھا لیتے ہیں۔ اب دیکھیے آج ہم اچھی طرح جانتے ہیں بیماریوں کا ٹیسٹ کہاں سے کرتے ہیں آپ؟ بلڈ سے۔ کبھی کسی نے گوشت لے کر کسی کا ٹیسٹ کیا کہ گوشت کی بوٹی نکال کے ٹیسٹ کر لیں؟ نہیں ہوتا نا۔ اسکن ڈیزیز میں اسکن کا ٹیسٹ ضرور ہوتا ہے، لیکن بیماریاں گوشت میں نہیں پائی جاتی، بیماریاں بلڈ میں پائی جاتی ہیں، بیماریاں یورین میں پائی جاتی ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ تو سب سے زیادہ بیماریاں پائی جاتی ہیں خون میں اور ایک دوسرے پر ٹرانسفر بھی ہو جاتی ہے۔ تو جانوروں میں بھی تو بیماریاں ہوتی ہیں، تو اسی لیے کہا گیا خون نکالو، ڈرین آؤٹ کر دو سب، اس کے بعد گوشت کھا لو، سیف رہو گے، ہمارا نفع ہے۔ تو خون حرام ہے، حلال جانور کا خون بھی حرام ہے۔ پہلے شہرک کاٹی جائے گی، جب خون سارا فلش آؤٹ ہو جائے گا، بہ جائے گا، پھر گوشت استعمال کیا جائے گا۔ اور اگر کسی نے بے شک کلمہ پڑا جانور پر مگر اس کا سر سیدھا کاٹ دیا، بیہیڈڈ کر دیا اس کو، تو وہ جانور حرام ہو گیا، کیونکہ خون اندر رہ گیا، خون پورا باہر نہیں آئے گا۔ سمجھ گئے؟ تو خون حرام۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پر 2 مردار حلال کر دیے گئے، ٹڈی اور مچھلی۔ ٹڈی کی ساری قسمیں میں سے حلال ہے، لیکن خاص طور پر مراد ہے ٹڈی دل، جو آتے ہیں اور سب کچھ چٹن کر جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا خاص فضل ہے اللہ کا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے ٹڈی دل؟ ٹڈی دل جب آتا ہے نا، کروڑوں ٹڈیاں ہوتی ہیں، اربوں، اور یہ ایسا چمٹتی ہے نا کہ جس چیز سے چمٹتی ہے اسے کھا جاتی ہے، پوری پوری فصلیں، پورے پورے علاقے بنجر کر دیتی ہیں، بالکل بنجر کر دیتی ہیں، گھروں کے دیواریں چوگاٹھیں تک کھا جاتی ہیں، اور پھر اتنا کھاتی ہیں یہ کہ وہی مر جاتی، اڑ نہیں پاتی، وہی مر جاتی۔ اب سارا کچھ تو یہ چٹم کر گئی، ہر درخت پودا سب کچھ کھا گئی، اب نئی فصل آنے میں تو ٹائم لگنا ہے نا۔ اب کیا کریں؟ اب اللہ کہتے ہیں بورے بھر بھر کے گھروں میں رکھو، پکاؤ اور کھاؤ، جینوئنلی یہ سلوشن ہے۔ اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے ان کی، اور خالص پروٹین ہوتا ہے ان کا گوشت، تو یہ اللہ نے اس مسئلے کا ایک امیڈیٹ حل دیا ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ٹڈی دل کبھی آتے تو لوگ جال ڈال کے انہیں پکڑ لیتے اور پھر اس کو روسٹ کر کے ٹرے کے ٹرے دوسرے کو ہم توفوں میں بھیجتے۔ ٹھیک ہے، تو ٹڈی جو ہے وہ مردہ بھی حلال ہوتی ہے۔ تو ویسے تو میں نے کہا کہ ساری ٹڈیاں ہی اس میں شامل ہیں، لیکن خاص طور پر یہ جو مقصد ہے یہ ٹڈی دل کا۔ اور دوسرا مردار آپ نے فرمایا مچھلی، لہٰذا ایک غزوہ عنبر کہلاتا ہے، ویل مچھلی کو عنبر کہتے ہیں۔ تو صحابہ جو ہے وہ غزوے پر بھیجے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، ابو عبیدہ تھے اس غزوے کے امیر تھے، تو 25-30 صحابہ ایک چھوٹی سی مہم تھی اور دور سمندر تک جانا تھا، اب کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، تو بہت وہ کہتے ہیں بھوک سے ہم تکلیف میں تھے۔ تو صبح جب ہم اٹھے ساحل کے کنارے آرام کرنے، رات آرام کرنے لیے، تو صبح جب اٹھے تو ہم نے ساحل کے کنارے بڑی مچھلی کو پایا، تو پھر ہم نے اس میں سے کھایا اور باقی اس کا گوشت جو ہے وہ ہم نے رکھ لیا۔ کہتے ہیں مچھلی اتنی بڑی تھی کہ اس کی اگر ہم پہلو کے کانٹے اگر ہم جوڑ کے کھڑے کرتے تو نیچے سے گھڑ سوار نکل سکتا تھا، تو ویل مچھلی تھی، اوبویسلی بڑی مچھلی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس مچھلی میں سے پکایا، کھایا، اور ہم نے اس میں سے پارچے نکال کر، یعنی پیسز اس کے کاٹ کے ہم نے اسے ساتھ رکھ لیا اور باقی سفر کے لیے۔ تو مدینہ آنے تک راستے میں جو قیام کیے ہم اس میں کھاتے رہے، اور جب ہم مدینہ پہنچے تو اس میں بھی اور بھی ہمارے پاس گوشت تھا، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا، اور بیچ میں کہیں یہ بات بھی ہوئی کہ مچھلی تو مری ہوئی تھی، پتہ نہیں
हमने गलत तो नहीं किया खाकर। तो कहते हैं हम जब मदीना पहुंच गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बात बताई और ये भी बताया कि कुछ लोग अपसेट हुए कि हमने पूछे बगैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मछली खा ली, और मछली तो मुर्दार थी, तो कहीं हमसे गलती तो नहीं हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, वो तो अल्लाह ने तुम्हारे खाने का इंतजाम किया था, लाओ उसमें से हमारे लिए भी कुछ बतौर बरकत जो है कुछ हिस्सा दो। तो यानी वो अल्लाह ने खास तुम लोगों के लिए अरेंजमेंट किया था, तो अगर कोई बचा हुआ टुकड़ा है तो हमें दो कि हम भी खाएं। तो मछली जो है हलाल है, अगरचे वो मुर्दा भी हो, जैसे समंदर साहिल पर फेंक देता है ना, मछलियों में आपको पता खून नहीं होता। ये बड़ी हिकमत की अल्लाह सुब्हान व तआला की फजल की बातें हैं। हमारी मजबूरियां कमजोरियां हमारा रब जानता है, इसलिए उसने ये सारे सिस्टम पैदा किए हैं हमारे लिए। अच्छा जी, सी फूड हलाल है। सी फूड में हलाल और हराम का मसला नहीं पैदा होता ज़िब्ह के सबब से। यानी कि हम ज़बीहा तो नहीं खा सकते हर किसी का, लेकिन सी फूड आप खा सकते हैं। जिन ममालिक में जाकर हलाल और हराम की दिक्कत पैदा होती है, वहाँ आप सी फूड खा सकते हैं, और सी फूड से मुराद सारा सी फूड है। उसमें झींगे जो हैं वो भी शामिल हैं, और सारे इस तरह के फूड शामिल हैं, और सारा ही सी फूड हलाल है। हर मछली हलाल है, शार्क भी हलाल है जी। ये सवाल होता है कि जी क्या शार्क हलाल है, वो बंदे खा जाए, बंदे भी खा जाए, मैन ईटर भी हो तब भी शार्क हलाल है। हर समुद्री जानवर हलाल है, ठीक है। बहस जो है वो सिर्फ एक जानवर पर है, दो जानवरों पर है, सॉरी, एक कछुए पर, क्योंकि ये तो साइंटिस्ट भी डिसाइड नहीं कर सकते कि कछुआ खुश्की का जानवर है कि पानी का, वो दोनों जगहों पे रह सकते। तो इसीलिए जो फुकहा जो है वो उसे खुश्की का जानवर मानते हैं, वो कहते हैं कि वो हराम होगा, और जो उसे पानी का जानवर मानते हैं वो कहते हैं हलाल होगा। गजाला आपका बार बार अनम्यूट हो रहा है, आप जरा इस पर तवज्जो कीजिएगा माइक पर। और दूसरा मसला जी मगरमच्छ साहब का है कि मगरमच्छ भी जो है वो क्या खुश्की का जानवर है या पानी का। ये साइंटिस्ट जो है उनमें भी एक डिस्प्यूट है, कुछ कहते हैं वो खुश्की का जानवर है, और मैं भी वैसे ही मानती हूँ, क्योंकि वो पानी में रह सकता है मगर वो रहना पसंद करता है उसके इर्द गिर्द दलदलों में। बहरहाल कुछ कहते हैं पानी का जानवर है, तो इन दोनों को लिस्ट में बाज लोग जो है वो हलाल में शामिल करते हैं, बाज कहते हैं कि नहीं ये हराम है, तो इनको मशकूक होने की वजह से छोड़ देना है। बाकी सब कुछ हलाल है। अभी पिछले दिनों बड़ा मसला बना हुआ था कि मेंढक किसी ने कहा हलाल है, तो कुछ लोग उस पे तपे, मोहम्मद अली इंजीनियर साहब भी बड़े खतरनाक हो रहे थे। देखिए जी, बात ये है आपकी पसंद और नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अच्छा लगे ना लगे, सी फूड सारा हलाल करार दिया गया है, हर पानी का जानवर हलाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि पानी के जानवर तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए हैं, अगरचे मुर्दार भी हो। मछली के लिए तो स्पेशली कहा ही कहा, फिर ये बात भी कही। तो पानी के जानवर हलाल हैं, सी फूड हलाल है, और उसमें मेंढक साहब भी आ जाते हैं। अब आप ये नहीं कि जाकर खाएं और सवाब कमाएं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप किसी जगह चले गए और वहां आपको यही अवेलेबल है, या ऐसा है कि आपने खा लिया आपको नहीं पता था, तो टेंशन न लें, हलाल है, हराम नहीं है। हराम होने की दलील लाए ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि सी फूड हलाल है, आपने कहा पानी के जानवर तुम पर हलाल कर दिए गए, तो वो हराम करार नहीं पाते तब तक जब तक के कोई सबब ना हो, ठीक है। तो पानी के फिर सारे जानवर हलाल हो जाते हैं, उसमें ऑक्टोपस वगैरह भी सब कुछ आ जाता है, जो आपके बस में आ जाए खा ले। तो बहरहाल ये मेंढक को लेकर पिछले दिनों बड़ा फसाद छिड़ा हुआ था। तो ये मतलब नहीं है किसी भी आलिम का कि भाई जाएं और मेंढक पकड़ पकड़ कर खाएं। मतलब ये है कि मेंढक हराम नहीं, और मैं तो ये बड़ी संजीदगी से कह रही हूँ कि जो ये बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मेंढक पानी ही का जानवर, मेंढक खुश्की पर जी नहीं सकता फॉर लॉन्ग टाइम, वो पानी का जानवर है, हर एतबार से पानी का जानवर है, ठीक है। अच्छा जी, और खून के बारे में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो खून हम पर हलाल कर दिए गए, तिल्ली और कलेजी। वो भी खून ही होता है ना जमा हुआ, लेकिन वो हलाल है, आप खा सकते हैं। वैसे खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी पसंद नहीं करते थे और खाते भी नहीं थे, लेकिन ये आपकी पसंद होना पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों, कुछ चीजें हैं हलाल है पर मैं पसंद नहीं करता, तो मैं नहीं खाता, तुम लोग खाया करो। प्रॉन्स झींगे होते हैं ना, खाएं। बहन पूछ रही है कि झींगों का क्या क्या है, प्रॉन्स का क्या है, प्रॉन्स भी तो झींगे हैं, खाएं।
मैंने आपसे कहा समंदर का, पानी का हर जानवर हलाल है, सिवाय कछुए और मगरमच्छ के, क्योंकि वो बेसिकली पानी के जानवर नहीं, वो खुश्की के जानवर हैं, वो पानी में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है? तो पानी का जो जानवर है वो सब जानवर हलाल, और वो चाहे किसी गैर मुस्लिम ने भी काट कर पकाए हो, आप खा सकते हैं, क्योंकि उनमें ज़िब्ह का मसला नहीं। ज़िब्ह का मसला उन जानवरों में है जिनमें खून होता है। थोड़ा बहुत तो खून इनमें भी होता है, मगर आपको पता है ना, कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, ये फ़र्क होता है। तो समुद्री जानवर चूँकि ज़िब्ह से बेनियाज़ है, तो वो आप किसी का भी पकाया हुआ खा सकते हैं, और अगर आपको समंदर में दरिया में मरा हुआ मिला या किनारे पड़ा हुआ मरा हुआ मिला तो भी हलाल है। हाँ जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। क्या-क्या समुद्री साँप हलाल है? लेकिन इस पे काफ़ी ज़्यादा बहस है, इस पर काफ़ी ज़्यादा बहस है। कुछ उलमा कहते हैं कि जो पानी के साँप हैं वो हलाल है, और कुछ कहते हैं कि साँप चाहे पानी का भी हो, हलाल नहीं। तो मेरी ज़ाती राय ये है, यानी जितना मैंने पढ़ा और समझा है, कि साँप इसमें शामिल नहीं, ठीक? अगर कोई मजबूरी हो, कुछ और खाने को नहीं है, मर जाएँगे तो अलहदा बात है, लेकिन शौकिया साँप खाना, इस्लाम ना नफ़ासत का दीन है। तो ऐसे आपको, अभी आपने देखा ना, हमने डिस्कशन की कि जो शिकारी जानवर हैं वो हराम कर दिए गए, क्योंकि इंसान जो खाता है वैसा बनता है। तो फिर साँप भी तो ज़हरीला ही है ना, तो कोई रीज़न नहीं शामिल होती। और वैसे भी जो समुद्री साँप भी है ना, जो साँप हैं, बेसिकली वो पानी में नहीं रहते, ये वो साँप हैं जो पानी में सर्वाइव कर सकते हैं। वही रूल है जो मगरमच्छ पर आता है, अप्लाई होता है, और जो अप्लाई होता है कछुए पर, कि वो खुश्की के जानवर हैं मगर वो पानी में भी रह सकते हैं। तो एनाकोंडा वगैरह और कई साँप, ज़्यादातर साँपों की जिसमें पानी में तैर सकती हैं और पार निकल सकती हैं, तो दरअसल वो पानी के साँप नहीं होते, वो पानी में रहते हैं, यानी कि पानी में भी रह सकते हैं। तो उनके शिकार का बड़ा ज़्यादा चांस जो है ना, पानी में ज़्यादा उनको शिकार का चांस मिलता है। तो वो फिर पानी में चले जाते हैं, शिकार करते हैं, तो अपना टाइम वहाँ गुज़ारते हैं। तो साँप के हलाल होने की कोई माकूल दलील नहीं है। अगरचे उसको हराम भी नहीं कहा गया, लेकिन हलाल होने की भी कोई अक़ली दलील नहीं है हमारे पास। नहीं जी, ज़मीनी साँप तो, साँप मैंने आपसे कहा ना, साँप के हलाल होने की हमारे पास कोई दलील नहीं। हराम होने की भी दलील नहीं है, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। अच्छा चलें, एक उसूल समझ लीजिए, कुछ चीज़ें हलाल हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैंने नहीं कहा। आपने फरमाया लोगों कुछ चीज़ें हलाल हैं और वो वाज़ेह, कुछ चीज़ें हराम हैं और वो वाज़ेह हैं, कुछ चीज़ें उनके माबैन हैं। अल्लाह ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा, उन्हें छोड़ दिया, ना हलाल कहा, ना हराम कहा। ये है मुबाहात, इनके बारे में बहस ना किया। अच्छा, मुबाह क्या है? मुबाह का मतलब है इस्तेमाल कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो अच्छा है। ना गुन इस्तेमाल करने में गुनाह है, ना करने में गुनाह है। इस्तेमाल करने से भी गुनाह नहीं होता और सवाब नहीं होता, इस्तेमाल ना करने से भी गुनाह नहीं होता, सवाब नहीं होता। अब बाकी चीज़ों में तो हलाल और हराम वाज़ेह कर दिए गए हैं। रेप्टाइल्स के बारे में खामोश है इस्लाम। अब रेप्टाइल्स में कुछ तो वैसे ही बहुत क्रीपी जानवर हैं, उनको तो कोई भी नहीं डिस्कस करेगा। जैसे कनखजूरे हैं, ज़हरीले हैं, बदनुमा भी हैं, कॉकरोच हैं, ऑल दीज़ थिंग्स। तो ये तो कोई भी नहीं खाता। हुँ? अब कुछ चीज़ें इनमें ऐसी हैं जो कि अम, दुनिया में फूड में इस्तेमाल होती हैं। जैसे रेशम के कीड़े इस्तेमाल होते हैं चाइना में। साँप कोरिया में, जापान में, चाइना में पकाए जाते हैं, खाए जाते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये जो फूड है, क्या ये हलाल है या हराम है? तो देखिए, बात ये है कि ये मुबाहात में से है। हुँ? अब इसमें जहाँ तक तो रेशम के कीड़े हैं, वो तो बेज़रर सी चीज़ है, उसको खा लेने में कोई कबाहत नहीं। साँप के बारे में आकर राय डिफ़र करती है। डिफ़र क्यों करती है? क्योंकि साँप पॉइज़नस तो है, और साँप की एक अपनी फ़ितरत भी है। जो कहते हैं ना, साँप को आप दूध भी पिला लें, उसे काटना तो है ही। वो एक फ़ितरत भी है साँप की। तो यहाँ पर आकर फिर ये बहस होती है कि क्या साँप को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? तो चूँकि ये मामला है ही राय का,
اس کے بارے میں قرآن و سنت نے خاموشی رکھی اور مقصد کے تحت رکھی، مقصد کے تحت رکھی۔ اب وہ جو خاموشی ہے اس کی وجہ سے رائے ہے نا، تو پھر کچھ نے کہا کہ جائز ہے، کچھ نے کہا جائز نہیں، رائے بنی اپنی اپنی۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو کھانا پسندیدہ نہیں ہے۔ حرام اور حلال کا فیصلہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر یہ حرام ہوتا حرام کی لسٹ میں شامل ہوتا، اور اگر یہ حلال ہوتا حلال کی لسٹ میں شامل ہوتا۔ یہ ہے مباحات کی لسٹ میں سے، جس کے بارے میں خاموش ہے قرآن و سنت۔ یہ تو ہے پہلی بات، کیونکہ جو علماء پھر اس کی کہتے ہیں کہ کھایا جا سکتا ہے، کھا لیا تو گناہ نہیں ہوا، پھر دوسرے بالکل ہی ڈنڈے لے کے ان پہ پیل پڑتے ہیں، یہ بھی غلط رویہ ہے نا۔ بھئی جب بات رائے کی ہے تو پھر رائے کا حق سب کو حاصل ہے۔ رائے جب بات رائے پر آ گئی، جس چیز کے بارے میں قانون سازی کے لیے ہمیں تھوڑا سا اختیار دے دیا گیا، تو اس کے معاملے میں پھر رائے کا حق سب کو حاصل ہے۔ آپ اگری نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، کوئی زبردستی نہیں ہے، مگر دشمنی نہ بنانے سے، سیکٹیرینزم کی بنیاد نہ بنائیں اس بات کو۔ اوکے، تو اچھا، اب اس کے اندر بات یہ ہے کہ سانپ کا کھانا دنیا کی کچھ قومیں میں ٹریڈیشنلی صدیوں سے چلا آ رہا، اور وہ کھاتے ہیں، انہیں پکانا بھی آتا ہے، وہ اس کا زہر والا حصہ بھی نکال دیتے ہیں اور وہ اس کو نارمل کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا سانپ کا کھانا جائز ہے یا نہیں، سانپ حلال ہے یا نہیں؟ تو حلال اور حرام دونوں کی ہی ہمارے پاس سند نہیں ہے، بہتر ہے کہ اسے اوائڈ کیا جائے، اٹس بیٹر ٹو اوائڈ اٹ۔ لیکن اگر کسی نے کسی کنڈیشن میں کھا لیا تو بہرحال اس نے حرام کا ارتکاب نہیں کی، کیونکہ اگر یہ ہارڈ شیڈول ہوتا تو اللہ واضح کرتا۔ کسی حدیث میں بھی سانپ کی حرمت بیان نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں عرف تو ہے نا، بھئی ہمارا عرف ہے کہ سانپ نہیں کھانا، اور چائنیز کا عرف ہے کہ کھاؤ، تو ایک چائنیز مسلمان جو ہے وہ تو پسند کرتا ہے۔ مستنصر حسین تارڑ صاحب کا سفر نامہ ہے پتلی پیکنگ دی، اس میں وہ اپنے چائنا کے سفر نامے کو بیان کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ جو ان کا گائیڈ تھا، ہی واز اے مسلم اور چائنیز تھا، اور اس نے گورنمنٹ کی طرف سے اردو سیکھی ہوئی تھی، تو ان کا گائیڈ بنایا گیا، اس کا نام خابر تھا، تو چائنیز نام کچھ اور تھا۔ اینی ویز وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں ایک دن جب ڈنر پر لے کر گیا تو کافی ساری ڈشز تھیں، اور ان میں ریشم کے کیڑے بھی تھے پکے ہوئے، تو کہتے ہیں کہ وہ بار بار ہمارے آگے رکھے کہ کھاؤ، اور کہتے ہیں ہم نہیں کھا رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ نا وہ کہنے لگا، کہتے ہیں میں نے نوٹس کیا کہ وہ بار بار ہمیں کہہ رہا ہے اور بار بار وہ ڈش کی طرف دیکھ رہا ہے، تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ خاور تم کھانا چاہتے ہو یہ؟ تو کہنے لگا کہ جی مستنصر صاحب بات ایسی ہے کہ ہر چائنیز کی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار تو ریشم کے کیڑے کھائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنی ایکسپینسو ڈش ہے کہ ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، تو آج سرکار کی طرف سے ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کھائی جائے۔ تو کہنے لگے، ہم نے کہا کہ تم کھاؤ، ہم نہیں کھاتے، تم کھاؤ۔ تو کہنے لگا کہ نہیں، ہماری یہ ٹریڈیشن ہے کہ جس ڈش کو ہمارے مہمان ہاتھ نہ لگائیں ہم بھی نہیں لگا سکتے، تو میں ٹریڈیشن نہیں توڑ سکتا۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے اس میں سے ایک دو پیس لے کر کھائے، تو پھر اس نے بھی کھایا۔ اب یہ میں آپ سے ایک ٹریڈیشن کی بات جو ہے شیئر کر رہی ہوں، یعنی جو سانپوں کی حرمت پر بحث کرتے ہیں نا، وہ دلیل یہ نہیں لاتے کہ قرآن و سنت میں حرام کہا گیا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں قرآن اور سنت میں نہ حلال کہا گیا نہ حرام کہا گیا، خاموشی ہے، مگر ایک ٹریڈیشن بھی تو ہوتی ہے، عرف بھی تو ہوتا ہے، عرف کہتے ہیں ٹریڈیشن کو، رواج کو، تو ٹریڈیشنلی ہم ان کو کھانا جائز نہیں سمجھتے۔ تو ہماری ٹریڈیشن ہے نا، کوریا کی، جاپان کی، چین کی، افریقہ کی، یہ ٹریڈیشن نہیں ہے، وہ کھانا جائز سمجھتے ہیں، تو جو وہاں مسلمان ہوں گے ان پر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ سانپ کو حرام نہ کرنے میں کیا حکمت ہے، مگر کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی نا، ورنہ اللہ نے لسٹ دی تھی شامل کر دیتے۔ تو ہمیں جب اللہ نے سختی نہیں کی تو میں مامی لگتی ہوں میں سب پہ سختی کروں ڈنڈے اٹھا کر؟ دیکھیں، جس چیز کو اللہ نے سختی سے حرام نہیں کیا، مباح کر کے چھوڑ دیا، there must be some reason behind it، چاہے ہم جانیں چاہے نہ جانیں، وہ اللہ کریم ہے، وہ جانتا ہے۔ تو یہ عرف وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، اسلام میں حلال ہے حرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں پھر حدیث دہرا رہی ہوں، کچھ چیزیں حلال ہیں وہ بالکل واضح ہے، کچھ چیزیں حرام ہیں وہ بھی بالکل واضح ہے، کچھ چیزیں ان کے مابین ہیں، وہ ہیں مباحات، اللہ نے تمہیں ان کے بارے میں نہ منع کیا نہ حکم دیا، تو ان کے بارے میں سوالات مت کیا کرو، کیونکہ ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، اگر تم سوال کرو کہ جواب آ جائے گا پھر وہ تم لوگوں کو گرا گزرے گا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہ مجمعین نے سوال نہیں اٹھایا، حالانکہ کچھ عرب قبیلے بھی سانپ کھا جاتے تھے، صحرا میں تھے نا، تو کھانا تھا ہی بڑا کم، تو انہوں نے پھر سوال نہیں اٹھایا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا معاملہ یہی ہے کہ یہ کوئی بہت پسندیدہ فوڈ تو نہیں ہے لیکن حرام بھی نہیں، آپ میکسیمم اسے مکروہ کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ ناپسندیدہ۔ مکروہ کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ، اکراہ کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدگی۔ ٹھیک ہے، تو اکراہ کا الٹ ہے اطاعت، تو خوشی، اور اکراہ ہے ناپسندیدگی، تو مکروہ جو پسندیدہ نہ ہو، تو میکسیمم آپ اسے مکروہ کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جیسے اوجڑی ہے، حلال ہے نا، مکروہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے، گردے کو پورے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے، تو اس لیے اس معاملے میں شدت کرنے کی ضرورت نہیں، شدت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور جو ان مباحات کو لے کر بحثیں کرتے ہیں نا، زمین آسمان ایک کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رحم فرمائے، حرام مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں، پتہ ہے کیسے؟ رشوتوں کی شکل میں، کسی کا حق مارنے کی شکل میں، بڑا کچھ چل رہا ہے بھائی دنیا میں۔ حرام سے بچیں، مباحات کے معاملے میں اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپشن ہے اور آپ سانپ نہیں کھاتے، اچھی بات، لیکن اگر کوئی کھاتا ہے تو یہ بھی بری بات نہیں ہے، ہم اس پر فنگر پوائنٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ ریپٹائلز کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ اب ریپٹائلز میں ایک تو وہ نسلیں ہیں نا جو اتنی کریپی ہیں، اتنی گندی ہیں کہ کوئی بھی ان کو نہیں کھاتا، اب ان ریپٹائلز کے اندر سے 4-5 چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں کھائی جاتی ہیں، وہ جن علاقوں میں کھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ریپٹائلز میں جو گندی چیزیں ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ حرام ہے، کیونکہ اسلام میں ہر گندی چیز حرام، تو سادہ سی بات ہے، جو گندی چیزیں ہیں وہ حرام، گندگی کھانے والے کیڑے مکوڑے حرام۔ اب رہ گئے سانپ وغیرہ، سانپ ہیں اور ایک یہی میں نے کہا نا یہ ریشم کے کیڑے ہیں، تو ایک دو اور ایسی چیزیں ہیں، اس وقت میرے ذہن میں اس کا نام نہیں آ رہا، کوریا کی ایک ڈش ہے، وہ بھی یہ ریپٹائلز پہ ہی ہے، بڑے خوبصورت سے وہ ہوتے ہیں ریپٹائلز، اور وہ درختوں کے پتے کھاتے ہیں، اب میرے ذہن میں اس وقت نام نہیں ہے، اینی ویز وہ بھی کھائے جاتے ہیں۔ تو 3 یا 4 ایسی ڈشز ہیں جو ریپٹائلز پر ہیں اور دنیا میں معروف ہے کچھ ایریاز میں، اور وہ لوگ شوق سے کھاتے ہیں، تو اگر وہاں کے مسلمان اس کو کھاتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہم ان پر حرام ہونے کا فتویٰ دیں، ہو گیا، دیکھیے ہم تو ویسے بھی نہیں کھائیں گے، اگر چائنا آپ چلے جاتے ہیں اور آپ کے سامنے آپ کا مہمان بڑے تکلف کے ساتھ سانپ کی ڈش پیش کرتا ہے تو آپ سے تو ویسے ہی نہیں کھائی جانی، وہ ہاں جو نسلاً چائنیز ہیں اور پسند کرتے ہیں اور ان کا رواج عرف رہا ہے اور وہ کھاتے ہیں، کھا لیتے ہیں کسی ٹائم، تو جھگڑے کی کوئی بات نہیں، رب بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بندہ رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ حلت و حرمت اللہ کے قوانین ہیں۔ ہاں آپ ٹی وی پر، میڈیا پر، خاص طور پر ٹی وی پر نہیں، میڈیا پر یہ یوٹیوب وغیرہ پر بڑی بحث پائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ دونوں ہی شدت پسندی کر رہے ہیں، یہ صرف مباحات ہے، یعنی کہ کھا لیا تو ٹھیک، نہیں کھایا تو بھی ٹھیک۔ اچھا جی، اور جو خون، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کلیجی اور تلی، یہ حلال ہے، جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 2 خون ہم پر حلال کر دیے، کلیجی اور تلی، باقی خون ہر طرح سے حرام ہے، ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے کلیجی پسند نہیں تھی، لیکن آپ نے خود کہا حلال ہے تو کھائیں، جن کو پسند ہے شوق سے کھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور حرام میں اپنی پسند کو کبھی دخل نہیں دیا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیاز نہیں کھاتے تھے کچا اور لہسن، بلکہ میں نے آرٹیکل بھی پڑھا کسی کا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے، تو اس میں خیر ہو ہی نہیں سکتی، یہ بڑا ہی
बुरा है, प्याज और लहसुन से तो बवासीर पता नहीं हो जाती है और क्या क्या हो जाता है, काफी कुछ उन्होंने कहा। गलत अंडरस्टैंडिंग है आपकी, मिसअंडरस्टैंडिंग है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, दो चीजें हैं जो हलाल हैं, मैं नहीं खाता, तुम लोग खाया करो, वो है प्याज और लहसुन। खुद कहा, आपकी हदीस मुबारका है। आपने कहा, लोगों, दो चीजें ऐसी हैं जो हलाल हैं, मैं नहीं खाता, तुम लोग खाया करो, प्याज और लहसुन। और ये नहीं कि आप बिल्कुल नहीं खाते थे, आप रॉ नहीं खाते थे, यानी जैसे हम सलाद पे खा लेते हैं ना, आप नहीं खाते थे। रीजन थी स्मेल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये बात कही, एक मर्तबा मस्जिद में एक सहाबी खाना लेकर आए जिसके ऊपर कच्चा लहसुन और प्याज डाला गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो आपने कहा सहाबा को कि खाओ, और खुद नहीं खाया। तो सहाबी बड़े अपसेट हुए, उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने नहीं खाया। आपने कहा, हाँ, वो इस पर कच्चा प्याज लहसुन डाला हुआ है तुम लोगों ने। तो उन्होंने कहा, ये हराम है। आपने कहा, नहीं, हराम होता तो मैं बाकियों को खाना क्यों अलाउ करता, हराम नहीं है, मैं नहीं खाता। उन्होंने कहा, जी आप क्यों नहीं खाते? आपने कहा, क्योंकि जिनसे मैं बात करता हूँ तुम उनसे बातें नहीं करते। समझे? फरिश्ते, फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम। तो आपने फरमाया कि यानी वो अपसेट होते हैं तो मैं इसलिए नहीं खाता। मकसद ये था कि मैं अपने मुंह की तहारत बहुत रखता हूँ, उस स्मेल की वजह से मैं नहीं खाता। इसी तरह अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु के यहाँ जब आप मुकीम थे, अभी मदीना आए तो उनके घर रुके, तो उन्होंने खाना भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और उनकी आदत थी अबू अय्यूब रजी अल्लाह अन्हु की, जगह कि जब आप खाना खाकर वापस ट्रे भेजते तो वो उस वक्त बैठकर वो आपका छोड़ा हुआ खाना खाते, मतलब तबरुक माशाल्लाह। तो एक दिन खाना गया तो अनटच वापस आ गया। वो बड़े अपसेट हुए, नीचे आए, कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे कोई गलती हो गई? आपने कहा, नहीं, क्यों? वो कहने लगे, आपने आज खाना नहीं खाया। आपने कहा, हाँ, वो आपने ऊपर कच्चा लहसुन डाला था तो इसलिए। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये मना है? आपने कहा, नहीं अबू अय्यूब, ये मना नहीं है, मैं नहीं खाता क्योंकि मुझे इसकी बू अच्छी नहीं लगती, और मुझसे मिलने जो फरिश्ते आते हैं उन्हें भी इसकी बू अच्छी नहीं लगती। तो अगर इसमें कोई खराबी होती लहसुन और प्याज में तो आप मना कर देते। यानी डॉक्टर खालिद महमूद गज़नवी साहब हैं और उन्होंने तिब्बे नबवी पर काफ़ी रिसर्च की है। वैसे ही किताबों से, वो जो लैब रिसर्च तो उन्होंने भी नहीं की बहरहाल। तो वो तो बड़ा सख्त जुमला लिखते हैं, वो कहते हैं ये तो शैतानी पौधे हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्सट्रीमिज़्म किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल भी मना नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं नहीं खाता क्योंकि, और कच्चा, पक्का हुआ आप भी खाते थे। हांडी में पका हुआ आप भी खाते थे, कच्चा नहीं खाते थे। कच्चा ना खाने की रीजन आपको पता ही है कि इसकी स्मेल नहीं मुंह से जाती, सांस के साथ स्मेल आती रहती है। आप लाख जो है वो टूथपेस्ट कर लें और कुछ भी कर लें, तो फिर मिंट खाएं, कुछ करें तो किसी हद तक फर्क पड़ता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कच्चा लहसुन और प्याज खाए वो हमारी मस्जिदों के पास ना आए। तो ओजड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं खाते थे, पसंद नहीं थी आपको। तो पसंद और नापसंद की बात और है और हलाल और हराम की बात और। अभी बड़ी पिछले दिनों ये बहस भी मैंने गरमा-गरम देखी यूट्यूब पर ही, कि ये ओजड़ी को लेकर बड़ी तकरीरें हो रही थी। वेल्लों के काम है ना, हमने सारे काम तो कर लिए, दुनिया हमारे कदमों के नीचे है, हम तो दुनिया पर राज कर रहे हैं और अल्लाह के दीन को हमने कायम दायम कर दिया है, लिहाजा वेल्ले हैं तो अब ओजड़ियों पर बहस कर। उम्मत मरी जा रही है, हर एतबार से उम्मत का सत्यानाश हुआ पड़ा है। बहस हो रही है जी, ओजड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं खाते थे तो ओजड़ी हराम है या हलाल। बेकार की बहस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं करते थे। आप नफासत पसंद थे, नफीस खाना पसंद करते थे। लिहाजा गोश्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्ती का गोश्त पसंद था। आप खुशी से वो लेकर खाते। बाकी गोश्त इतना पसंद नहीं था। तो आपने किसी हलाल चीज को अपनी पसंद या नापसंद की बिना पर हराम करार नहीं दिया। जो भी चीज हराम हुई वो अल्लाह के हुक्म से हराम हुई। ठीक है? तो आपको कलेजी पसंद नहीं है, लेकिन कलेजी हलाल है, जिसे पसंद है वो शौक से। हलाल जानवरों में जो चीजें हैं जैसे ओजड़ी है, फेफड़े हैं, दिल है, गुर्दे हैं, ये सब कुछ हलाल है। सब कुछ हलाल है, आप खा सकते हैं, जिसको पसंद है शौक से खाए। वलहमल खिंजीरी, और सुअर का गोश्त भी हराम है। खिंजीर अरबी में कहते हैं सुअर को, हम यहाँ लोकल अपनी जुबान में सुअर कहते हैं। उसका गोश्त हराम है। अच्छा जी, सुअर हराम है, ठीक है। गोश्त अल्लाह ने खाने के एतबार से कहा, सुअर की सभी चीजें हराम है।
سور کی چربی حرام ہے، سور کے بال حرام ہے. آپ کو پتا ہے میک اپ کے سب سے اچھے برشز کس سے بنتے ہیں؟ سور کے بالوں سے. حرام. لہٰذا جو غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں وہ جب برشز وغیرہ دیکھیں تو بائی کریں تو انہیں ضرور دیکھنا چاہیے. ویسے وہ بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا. ان کا ایک خاص نام بھی ہوتا ہے جو اس وقت میرے ذہن میں بالکل نہیں ہے. اچھا، پھر کاسمیٹکس میں بھی سور کی چربی یوز ہوتی ہے. اب پتہ نہیں ان کو یعنی اس کی کوئی خاص افادیت ایسے نہیں ہے، اصل میں وہ لوگ فارمنگ کرتے ہیں نا. تو اب ظاہری بات ہے جو فارمنگ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ پھر ہر چیز بچانا چاہتے ہیں. جیسا کہ ہمارے یہاں جنہوں نے مرغیاں پالنی شروع کی، یہ کویشچن ہے میں آپ کا بھی دیکھتی ہوں. جنہوں نے مرغیوں کی فارمنگ شروع کی، پھر انہوں نے کیا کیا، وہ جو مرغیوں کی بچے ہوئے حصے تھے انہوں نے پھر ان کو جو تھوڑا تھوڑا گوشت بچ جاتا تھا انہوں نے یہ چاہا کہ یہ بھی ضائع نہ ہو، تو پھر انہوں نے برانڈز بنائے KNNs وغیرہ. تو سارا وہ چھوٹا چھوٹا بچا ہوا گوشت اس کو پیس پاس کے کر کے تو وہ پھر یہ نگیٹس اور اس طرح کی چیزیں بنا کے لانچ کرنی شروع کر دی انہوں نے. حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں بس یہ ہے کہ ان کا فیڈ حلال ہو، ان کا جو ہے ذبح کا طریقہ حلال ہو، وہ آپ بھروسہ کریں تو بالکل حلال ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن میرا مطلب ہے جس طرح وہ ہر چیز کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چکن کیوبس تک نکال لیے کہ جو بالکل ہی چھوٹا چھوٹا پیس ہے جس کا کچھ نہیں ہو سکتا اس کو بھی یوز کیا جائے. اس کا سٹاک نکال کے ان کی ہڈیوں کا تو اس کو وہ جیلاٹن ڈال کے تیار کر کے تو چکن کیوبس نکال دیے. بالکل اسی طریقے سے جب عیسائیوں نے فارمنگ کی اپنے دین کے خلاف، عیسائیت کے بھی خلاف جا کر سوروں کی، تو اب ظاہر ہے سور کی چربی بھی کام آنی چاہیے، بال بھی کام آنے چاہیے. پھر انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا، سب سے اچھے میک اپ برش بنتے ہیں سور کے بالوں سے، اور دوسری طرف سور کی چربی کے پتہ نہیں کیا کیا فائدے بتا کر تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے کاسمیٹک میں. اب بات یہ ہے کہ جس کاسمیٹک میں سور کی چربی استعمال ہوئی ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے. تو جو غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں انہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے. اب تو سپر سٹورز بھی بھائی آپ کو نظر رکھنی چاہیے، دیکھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ چاکلیٹس کے اندر، مختلف کینڈلز کے اندر، مختلف چیزوں کے اندر اگر سور کا کوئی انگریڈینٹ استعمال ہوا ہے ہمارے لیے وہ حلال نہیں ہے. سور کے جسم کی کوئی بھی چیز حلال نہیں ہے. سور کیوں حرام ہے؟ بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی اس میں کئی مصلحتیں ہو سکتی ہیں، کچھ ہم جانتے ہیں کچھ ہم نہیں جانتے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب واضح کر دیا کہ سبزی خور جانوروں میں سے سور خاص طور پر نام لے کر کہہ دیا کہ تم پر حرام ہے، تو اللہ کا حکم حلت اور حرمت کی دلیل ہوتا ہے، سبب کوئی ہو یا نہ ہو. جب اللہ نے کہا حلال ہے تو حلال ہے، اللہ نے کہا حرام ہے تو حرام ہے. ہو سکتا ہے صرف ہمارا ٹیسٹ ہی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. آپ دیکھیے نا کہ جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک درخت کا کہا تھا کہ آدم اس کو ہاتھ نہیں لگانا، بس دیٹس آل. حالانکہ اسی نسل کے اور درختوں کا تو نہیں کہا تھا. تو بات یہ ہے پھر جب اللہ نے کہہ دیا حرام ہے تو حرام ہے، دلیل کی کوئی ضرورت نہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ بہت ساری ریزنز ہیں اس کے حرام کیے جانے کی. یہ انتہائی بے شرم جانور، یہ انتہائی گندا جانور ہے، یہ واحد جانور ہے جو اپنی پوٹی بھی کھا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ واحد جانور ہے جو پورا ہرڈ بنا کر ایک مادہ کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں. تو بے حیائی آنا تو گندگی اور بے حیائی آنا تو اس کے گوشت کا قدرتی اثر ہے، کیونکہ جو ہم کھاتے ہیں وہی ہم بنتے ہیں، یہ طے شدہ بات. لہٰذا آپ دیکھیں کہ جب گھروں کی پلی ہوئی مرغیاں کھائی جاتی تھی تو بچے بھی بھاگے پھرتے تھے، اور اب جب سے برائلر مرغیاں آ گئی ہیں بچے بھی برائلر ہی ہو گئے. یو آر وٹ یو ایٹ. تو یہ اس وجہ سے سور حرام ہے. اصل ریزن اللہ کا حکم، باقی سب تو ویسے ریزننگز ہیں. کچھ ہمیں پتا ہے، اکثریت تو ہمیں باتیں پتا بھی نہیں ہے، وقت کے ساتھ شاید پتا چل جائیں. تو بہرحال سور کا جو ہر متعلقہ عضو ہے، آرگن ہے، سب کچھ حرام ہے. اس کی کھال بھی حرام ہے، سور سرے سے حرام ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ کھانا جو اللہ کے سوا کسی کے نام پر پکارا گیا. اچھا جی، اب یہ کیا ہے، کون سا کھانا؟ دو طرح سے. ایک تو وہ کھانا جو پکایا گیا اور کسی غیر اللہ یعنی اللہ کے سوا کسی کے نام پر بانٹ دیا گیا، نظر نیاز. اور دوسرا وہ جانور
جو اللہ کے سوا کسی کے نام پر ذبح کیا گیا، اور تیسرا وہ جانور جو ذبح تو اللہ اکبر کہہ کر ہی کیا گیا مگر نظر اور چڑھاوا کسی اور کا، یہ ٹائپس ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک تو وہ کھانا ذبیحہ جو اللہ کے سوا کسی کے نام پر حلال کیا گیا، یعنی بتوں کے آگے ذبح کیا گیا جانور وغیرہ۔ اسی لیے غیر مسلموں کی، بت پرستوں کی جو ذبیحہ ہے، ان کا ذبح کیا ہوا جانور ہے، وہ ہم پر حلال نہیں، سوائے اہل کتاب کی، کیونکہ وہ بھی اللہ کے نام پر قربان کرتے تھے، کرتے ہیں ابھی بھی۔ اب یہود کا جائز ہے اور عیسائیوں کا نہیں، کیونکہ عیسائی اب حلال نہیں کرتے نا۔ جب یہ نام نہاد تحریک چلی نا، جسے صنعتی انقلاب کہا جاتا ہے، تو جانوروں کے حقوق کی بھی تنظیمیں اٹھی، تو انہوں نے شور مچایا کہ جی جانوروں کو اذیت دیتے ہو، گردن کاٹ دیتے ہو، شہرک کاٹ دیتے ہو، تڑپتے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر یہ لا پاس کیا گیا کہ جانور بھی ہیڈڈ کیے جائیں گے، ان کا سر قلم کیا جائے گا، تو لہٰذا انہیں اسٹن کر کے ان کا سر براہ راست قلم کر دیا جاتا ہے، ان کی شہرک نہیں کاٹی جاتی۔ تو وہ اب حلال نہیں کرتے، ان کے اپنے بائبل کے مطابق بھی ان کے ذبح کیے ہوئے جانور حرام ہیں، کیونکہ وہ ذبح کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو قتل کر دیتے ہیں جانور کو۔ تو اب عیسائیوں کا ذبیحہ ہم نہیں کھاتے، ورنہ یہ پہلے اہل کتاب کا یعنی یہودی اور عیسائی دونوں کا ذبیحہ حلال تھا۔ اب دو قومیں ہیں جو ذبح کرتی ہیں، ایک ہم ہے اور ایک یہود ہے، تو یہود کا ذبیحہ آج بھی حلال ہے۔ لیکن جو اللہ کے سوا کسی کے نام پر ذبح کرتا ہو، چاہے وہ حلال طریقہ بھی اختیار کرے، تو وہ حرامی رہے گا، جیسے ہندو وغیرہ کا، کسی غیر مسلم کا جو ہے وہ اہل کتاب کے سوا کسی بھی اور کا کیا ہوا ذبح کیا ہوا جانور۔ اب اس کے بعد وہ جانور ہیں جو بے شک اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے ہوں، لیکن وہ چڑھاوا کسی اور کا ہو، اور وہ کھانا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر بانٹا گیا ہو۔ اچھا، اب جیسے مزاروں پر چڑھاوے دیے جاتے ہیں کہ جی یہ داتا صاحب کے نام کا جانور ہے، ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہتے ہیں، مگر چڑھاوا ہے نا، نظر ہے، حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر وہ کھانا جو اللہ کے سوا کسی کے نام پر بانٹا گیا، اب اس میں ہر نظر نیاز شامل ہے، اس میں سب چڑھاوے شامل ہیں، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی بتوں کا چڑھاوا نہیں کھاتے تھے۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان تھے اور کعبے کے آگے بیٹھے تھے صحن میں، اور لوگ بھی بیٹھے تھے، تو حبل کے لیے نیاز لائی گئی اور پھر وہ بانٹی گئی، تو سب نے کھائی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور زید بن عامر بن نفیل کے۔ یعنی یہ تب کا قصہ ہے جب آپ ینگ تھے، بالکل 25-30 سال کے تھے، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کا چڑھاوا نہیں کھاتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیے خنزیر کے ساتھ بیان کیا، خنزیر حرام ہے، اور ہر وہ کھانا حرام ہے جو اللہ کے سوا کسی کے نام پر پکارا گیا ہو۔ اللہ کے سوا کسی کے نام کی نظر اتنی ہی حرام ہے، نیاز اتنی ہی حرام ہے جتنا سور حرام ہے۔ تو 11ویں کی نظر، محرموں کی نظر، اگر وہ امام حسین کی نظر بانٹی گئی، ٹھیک ہے، اور اس کے سوا جو بھی مزاروں کے چڑھاوے ہیں سب حرام ہے۔ کتنے حرام ہے؟ جتنا سور حرام ہے۔ اب یہ سوال یہ ہوتا ہے جی اگر کسی نے ہمارے گھر بھیجا ہے، ہمارا ہمسایہ ہے، اس کا دل دکھے گا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا ہمسایہ آپ کو سور کا گوشت بھیجے پکا کر، تو کھا لیں گے آپ اس کا دل رکھنے کے لیے؟ نہیں کھائیں گے۔ تو پھر آپ چڑھاوا کیسے کھا سکتے؟ نہیں کھا سکتے۔ اور خود تو باز آئیں ہی، انہیں بھی سمجھائیں۔ تو یہ جو 11ویں کے چڑھاوے کھاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں سب، یہ خنزیر کھانے جیسا ہی گندا ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے، آپ کے رب نے لکھا ہے، میں نے نہیں کہا، آپ کے سامنے آیت ہے۔ ہر وہ کھانا جو اللہ کے سوا کسی کے نام پر بانٹا گیا، نیاز دی گئی، نظر کی گئی کسی کی، وہ امام حسین کی نظر ہو رضی اللہ عنہ، چاہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نظر ہو، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نظر دیتا کوئی نہیں الحمدللہ، لیکن میں ایک بات کر رہی ہوں، اگر آپ کے نام کی بھی نظر ہوگی نا، وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں دیکھیں کہ جب عرس ہوتا ہے علی بن عثمان ہجویری کا، المشہور داتا صاحب کا، معاذ اللہ، تو وہ جو ہیں آپ دیکھیں کہ کھانے پکتے، روز ویسے بھی لنگر بڑھتے، سب حرام، اتنے حرام جتنا سور۔
اور پھر اس پر خاص طور پر دودھ لایا جاتا ہے پورے پنجاب سے، چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، لوگ کھڑے ہو کر بھر بھر کے جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں۔ حرام حرام حرام، اور اتنا ہی حرام جتنا سور حرام ہے، جتنا مردار حرام ہے۔ کوئی مردار فری بانٹ رہا ہوگا، لے کر آئیں گے؟ نہیں لے کر آئیں گے۔ تو یہ کیوں لے کر آتے؟ یہ بھی حرام ہے۔ 11ویں کی نیازیں حرام۔ تو مجبوری ہے بھائی، کیا کروں؟ کہتے ہیں شاعر، میں کیا کروں، مجھے سچ بولنے کی عادت ہے، برا لگے تو میرا اعتبار مت کرنا۔ مجھے پتا ہے میری بات تلخ تو لگے گی کسی نہ کسی حد تک، کیونکہ یہ ہمارے رواج بنے ہوئے ہیں، مگر اللہ کی کتاب کے بارے میں ڈپلومیسی سے کام نہیں لے سکتی۔ اچھا جی، بہن کہہ رہی ہیں